یہ واقعہ آج سے 10 سال پہلے حیدرآباد میں رہنے والی لڑکی سویرا کا ہے۔ سویرا نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیا تھا۔ وہ اب کسی جاب کی تلاش میں تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اس کو جاب مل گئی تھی، لیکن وہ جاب لاہور میں تھی، جہاں اس کو ایک اچھی سیلری دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو مجبوری میں لاہور جانا پڑا۔ لیکن لاہور میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس کی فرینڈ نے بتایا کہ میری ایک آنٹی ہیں، وہ لاہور میں رہتی ہیں اور ان کا رینٹ کا گھر بھی خالی ہے، تو تم وہاں جا سکتی ہو۔ تو سویرا نے بولا اس سے اچھی کیا بات ہو، اور سویرا لاہور چلی گئی۔ لاہور پہنچنے کے بعد سویرا اس ایڈریس پر چلے گئی جو اس کی دوست نے اس کو بتایا تھا۔ اس ایڈریس پہ جانے کے بعد سویرا کو پتہ لگا کہ وہ گھر ایک بوڑھی عورت کا تھا، جس کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اب اس بوڑھی عورت کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ شوہر اور نہ کوئی اولاد۔ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سویرا کو جو گھر کرائے پہ ملا تھا وہ اس عورت کا گھر کا 2nd فلور تھا، اور سویرا کو وہ گھر بہت ہی مناسب قیمت پہ ملا تھا۔ سویرا خوشی خوشی وہاں رہنے لگی۔ کچھ ٹائم گزرا، سویرا کو وہ علاقہ بہت خوفناک لگتا تھا، لیکن اس کا وہاں اور کوئی نہیں تھا اور نہ ہی وہ کہیں اور کرائے پہ جانا چاہتی تھی، تو سویرا مجبوری کے تحت اس گھر میں رہنے لگی۔ سویرا جس فلور پہ رہتی تھی اس میں صرف ایک ونڈو تھی، اور ونڈو کے باہر ایک فلیٹ تھا۔ فلیٹ کے ایک فلور پہ 2 بہنیں رہا کرتی تھی۔ سویرا روزانہ ان کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایک بڑی بہن تھی جو 24-25 سال کی عمر کے درمیان تھی۔ وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جو اس کی چھوٹی بہن تھی، جو 4 یا 5 سال کے برابر ہوتی۔ سویرا ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی اس کی ان لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سویرا کے بہت سارے دوست بن گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ سویرا اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنے گئی، اور جب وہ واپس گھر آنے لگی تو بہت رات ہو چکی تھی اور سویرا بہت تھک گئی تھی۔ اور روزانہ کی طرح سویرا جب اپنے گھر پہ آنے لگتی تھی، اس کا راستہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت خوفناک تھا۔ جب وہ اس راستے سے گزرتی تو اس کو ایسا لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ سویرا ہر بار یہ سوچ کے اگنور کر دیتی تھی کہ شاید رات کا وقت ہے اور یہ میرا وہم ہے۔ یہ سوچ کے سویرا نے گیٹ بند کر دیا اور سویرا اپنے بستر کی طرف جانے لگی۔ جب سویرا اپنے بستر کی طرف جانے لگی تو اس کی نظر اپنی کھڑکی پہ پڑی، جس کھڑکی سے وہ دونوں بہنیں نظر آیا کرتی تھی۔ سویرا کی کھڑکی پہ نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ وہ چھوٹی بچی اسی کھڑکی پہ کھڑی تھی اور سویرا کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ سویرا یہ دیکھ کے بہت حیران ہو گئی تھی کہ اس وقت یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے۔ سویرا نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں۔ سویرا جیسی پوچھنے لگی تو وہ بچی وہاں سے اندر چلے گئی۔ سویرا بہت حیران تھی، بہت پریشان بھی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ یہ بچی اس ٹائم پہ ادھر مجھے اس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ سویرا نے وہ بھی اگنور کر دیا، کیونکہ سویرا ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ سویرا جا کے سو گئی۔ جیسے تیسی وہ رات گزری، سویرا اٹھی صبح اور آفس چلی گئی۔ آفس جانے کے بعد سویرا نے جب یہ سب اپنی دوست کو بتایا تو اس کی دوست نے بھی یہی کہا کہ رات تم بہت تھک گئی تھی اور تمہیں گھر پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اس وجہ سے شاید تمہارا یہ وہم تھا۔ لیکن سویرا سوچوں میں پڑی ہوئی تھی کہ میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچی، وہ تو سچ تھا۔ اس کے بعد سویرا اپنے آفس کے کاموں میں لگ گئی۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا اور آفس میں بہت کام کا بڑھا تھا، اور سویرا کو اسی طرح رات کو گھر پہنچتے پہنچتے 11 سے 12 بج گئے۔ جب سویرا گھر جانے لگی، وہی اس کو اس راستے سے پراسرار چیزیں محسوس ہونے لگی۔ سویرا نے اگنور کر دی اور سویرا گھر چلی۔ گھر جاتے ساتھ ہی وہ سو گئی۔ جیسے اس کی آنکھ لگی، دوبارہ سے اس کو کسی بچی کی رونے کی آوازیں آنے لگی، اور سویرا حیرانی سے اٹھی اور اپنی گیٹ کی طرف بھاگی۔ پہلے کی طرح اس نے گیٹ کھولا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سویرا حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ روزانہ روزانہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں،
اور سویرا نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی سویرا دروازہ بند کر اپنے بستر کی طرف پلٹی، اس کو وہی آوازیں اپنے گھر کی کھڑکی سے سنائی دی۔ سویرا اپنی ونڈو کی طرف بھاگی اور اس نے دیکھا کہ وہی بچی اس کو اس رات کی طرح دیکھ رہی اور دیکھ کے زور زور سے ہنس رہی۔ سویرا نے پھر اس سے پوچھنا چاہا، لیکن اس بچی نے کوئی جواب نہیں دی اور اس بچی نے اپنی ریلنگ سے جمپ کر دیا۔ سویرا یہ دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی اور وہ اپنی فلور سے نیچے بھاگی کہ وہ بچی کہاں چلے گئی۔ اس بچی نے جمپ کر لیا، کہیں وہ بچی مر تو نہیں گئی۔ سویرا یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی۔ جیسے سویرا نیچے پہنچی، اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے محلے میں نکلی، اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب سویرا نے اوپر دیکھا، وہ بچی اوپر ہی تھی اور اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی بہن اس کے ساتھ تھی۔ سویرا یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئی اور خوف کے مارے اپنے گھر کی طرف واپس بڑھنے لگی تو اس کا گھر کا دروازہ بند ہو چکا۔ سویرا نے زور زور سے دروازہ بجایا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا اور وہ دو بہنیں اس کے پیچھے کھڑی۔ جب سویرا نے پیچھے دیکھا تو وہی دو بہنیں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سویرا بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ سویرا نے اور زور سے گیٹ بجایا، لیکن گیٹ نہیں کھلا اور اچانک سے وہ دروازہ کھل گیا۔ سویرا اپنی فلور کی طرف بھاگی اور اس نے کمرہ بند کر دیا۔ سویرا خوف کے مارے اپنے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کو تجسس بھی تھا کہ یہ سب چیزیں ہو کیا رہی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کی نظر دوبارہ سے اپنی کھڑکی پہ پڑی تو اس بار کچھ اور تھا۔ وہ بچی اور اس کی بڑی بہن کھڑکی پہ کھڑی تھی اور زور زور سے سویرا کا نام پکارا۔ سویرا۔ اس وقت جیسے سویرا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سویرا نیچے مکان مالک کے گھر پہ بھاگی اور زور زور سے اس کا دروازہ بجانے لگی۔ مکان مالک نے دروازہ کھولا اور کہا، کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ سویرا اس وقت کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ مکان مالک، وہ بوڑھی عورت، اس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کو آرام سے بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور آرام سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ اب کیا ہوا تھا۔ سویرا نے وہ ساری باتیں اس کو بتائیں تو وہ یہ دیکھ کے بہت حیران تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم جس گھر کی بات کر رہی ہو وہاں پر 5 سال سے کوئی بھی نہیں رہتا۔ سویرا یہ سن کے بہت حیران تھی، کہتی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس بچی کو اور اس کی بڑی بہن کو روزانہ کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ بڑی بہن کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، چھوٹی بہن کھیل رہی ہوتی تھی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا؟ اس بوڑھی عورت نے بتایا، آج سے 5 سال پہلے یہاں ایک فیملی رہا کرتی تھی، میاں بیوی اور 2 بچے۔ اس کی وائف بہت بیمار تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ ان بچوں کا سوتیلا باپ تھا۔ وائف کی ڈیتھ کے بعد اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو زہر دے کے مار دیا تھا اور اپنی گھر کی ریلنگ سے ان دونوں کو دھکا دے دیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ خودکشی ہے، اور وہ اس شہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ سویرا بہت ڈر گئی تھی کہ یہ سب پھر میں نے کیا دیکھا۔ تیسے تیسے وہ رات سویرا نے اس بوڑھی عورت کے پاس گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے چلے گئی۔ یہی ہوتا ہے ہماری سٹوری کا اینڈ۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتا دیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ یہ سٹوری بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، اور اگر آپ لوگ کو یہ پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ میں ایسی سٹوریز اور اپلوڈ کرتی رہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔